الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے درس میں داخل ہوں، کل درس کے اخیر میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو ہم لوگوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جنتیوں کی تعداد، آدھے جنتی جو ہوں گے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد ہوں گے۔ یہ سوال کل پوچھا گیا تھا، تو اس کا جواب کئی طریقے سے علماء کرام نے دیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین سے مراد، اول سے مراد یہ دوسری امتیں نہیں ہیں، بلکہ اول سے مراد اسی امت کے اولین لوگ ہیں۔ تو جنت جانے کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے جتنا لوگ خیر قرون سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس قدر لوگوں کے عملوں کے اندر، لوگوں کے توحید کے اندر کمی واقع ہوتی چلی جائے گی۔ تو پہلے لوگوں کے مقابلے میں، یعنی جنہوں نے نبوت کے قریب کا زمانہ پایا ہے، ان کے مقابلے میں نبوت سے زمانہ جس قدر دور ہوتا چلا جائے گا، یہ لوگ جنتیوں کی تعداد ان میں قلیل ہوتی چلی جائے گی، یہ معنی ہے۔ اور اس کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہ انی لارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ سے یہ امید ہے کہ میرے امت کے افراد یہ جنت کی آدھی آبادی کو شامل ہوں گے، اس کے اندر کوئی تعارض اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ 12 ہر امت کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اٹھایا جائے گا۔ جی، ہر امت کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ اللہ رب العالمین علیحدہ اٹھائے گا۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے نبیوں کے ساتھ، یا جن کو وہ فالو کرنے والے تھے ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب امتوں کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ نبیوں کو دیکھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ چلنے والے لوگ 9 سے لے کر کے 3 کے درمیان تھے، کسی میں 5 لوگ تھے، کسی میں 4 لوگ تھے، کسی میں 7 لوگ تھے، اور کوئی نبی ایسے بھی تھے جو اکیلے چل رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یعنی ان کی دعوت کو ان کی امت میں سے کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ جی، اور اگر ساری امتیں ایک ساتھ پیش کی جاتی، ان کے نبیوں کے علاوہ ایک ساتھ پیش کی جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کیسے کرتے کہ یہ فلاں نبی کی امتی ہیں اور یہ فلاں نبی کی امتی ہیں؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بیان فرمایا،
یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر امت کے افراد کو اس کے نبی کے ساتھ بلائے گا. چلیے. دعوت انبیاء کو ہر امت کو اپنے اپنے نبی کے ساتھ رہنا. دعوت انبیاء کو بالعموم تھوڑے لوگوں نے قبول کیا. اللہ المستعان، اللہ المستعان. انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے روئے زمین پہ بہت قلیل لوگ ہوں گے. اللہ اکبر، غور کیجیے. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ اتنی کثیر لوگوں کی تعداد میں، غور کیجیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کی ہوگی، ہے نا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ 9 آدمی، کسی کے ساتھ 8 آدمی، کسی کے ساتھ 5 آدمی، اور کوئی نبی ایسے جن کو کوئی ان کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ انبیاء کی باتوں کو قبول کرنے والے بنی نوع انسان میں سے، یعنی انسانوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. روئے زمین پہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے اور بہت قلیل ہیں. جی. جس نبی کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان نہ لایا وہ اکیلا ہی آئے گا. بالکل. جس نبی کی دعوت پر کوئی ایمان نہیں لایا وہ قیامت کے دن اکیلے ہی آئیں گے، بغیر کسی امت کے، کیونکہ ان کے قوم والوں میں سے کسی نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، عظیم فائدہ ہے یہ. دیکھیے کہ اس علم کا، یعنی اس حدیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امتوں کے پیش کیے جانے والی حدیث سے، اس سے ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انبیاء جن کو فالو کرنے والے یا ان کی اتباع کرنے والے بہت قلیل اور تھوڑے لوگ ہوتے ہیں روئے زمین کے اوپر. تو یہ ہم کو اس بات کے طرف ہماری توجہ کو مبذول کرتا ہے کہ اگر کثرت اور قلت کے درمیان، یا قلت اور کثرت کو بنیاد بنا کر کے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ سارے انبیاء جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے، بھیجے ہوئے تھے، وہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ جی، حق پر تھے، اللہ کے رسول تھے، نبی تھے وہ سب. اگر آپ کثرت اور قلت کو کرائٹیریا بنا کر کے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیجئے گا تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کی تعداد کم ہوگی وہ باطل کے اوپر ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو گویا آدمی کو اس غرور اور دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں چلنے والے تو ہم حق کے اوپر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کی مسجد جا کے دیکھو، ان کی مسجد جا کے دیکھو، لوگ سڑک پر نماز پڑھتے ہیں، اس قدر بھیڑ ہوتی ہے. اور تمہاری تعداد کتنی ہے؟ مشکل سے تم اپنی مسجدوں میں اگر سب جمع ہو جاؤ تو 3 سے 4 صف مکمل کر سکتے ہو. پوری دنیا میں ہماری تعداد زیادہ ہے، تمہاری تعداد کم ہے. یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ تم باطل کے اوپر ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ کہا کہ اگر دنیا میں توحید کے اوپر عمل کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر سلف صالحین کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا اگر ایک آدمی ہے تو وہی امت ہے اور وہی حق کے اوپر ہے. اور اگرچہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا والے ہیں جو توحید کے اوپر نہیں ہیں، سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ لوگ باطل پر ہیں، اگرچہ وہ پوری دنیا کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں. جی. نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹے کا دم کرنا جائز. ہاں، نظر بد اور کسی زہریلے جانور کے ڈس لینے سے دم کرنا جائز ہے. اور یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صرف نظر بد اور زہریلے جانور میں ہی نہیں ہے، بلکہ رقیہ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی ہے کرنے کے لیے. لیکن یہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ رقیہ ضروری جب ہو آدمی کو تب کسی سے طلب کرنا چاہیے، اور اس کی شروط کا کل تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا
کہ آدمی یا تو خود سے پڑھ نہ سکے، یا اگر پڑھ رہا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ دوسرے سے طلب کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رقیہ ہر بیماری میں کیا جا سکتا ہے، ہر بیماری میں کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ رقیہ شرک کے ذریعے سے نہ ہو، شرکیہ اعمال کے ذریعے سے نہ ہو، ہے نا، شرکیہ اعمال کے ذریعے سے نہ ہو۔ کچھ لوگ سر وغیرہ کے درد میں رقیہ کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ رقیہ جس کے اوپر کیا جاتا ہے اس کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد جو دھوپ میں جو اس کی چھاؤں پڑتی ہے، پرچھائی جو ہے، اس پہ وہ جوتے سے یا چپل سے پرچھائی کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں سر درد ٹھیک ہوا، سر درد ٹھیک ہوا، سر۔ یہ سب شرک ہے جی، یہ سب جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ہاں قرآن مجید کی اچھا وہ پڑھتے بھی کچھ دوسری چیز ہیں جو آپ کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سانپ اور بچھو کے دم کرنے والے، تو یہاں پہ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے ہم دم کروا رہے ہیں وہ موحد ہو، مسلمان ہو، اوجھا نہیں ہو، گنیا نہیں ہو، ہے نا، کوئی دوسرے کتاب و سنت سے ہٹ کر کے آدمی نہ ہو، دوسرے جو مسلک میں جس میں لوگ شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہوں اس میں نہ ہو، اور جب ان سے نہیں کروا سکتے ہیں تو دوسرے ملت کے آدمی سے بدرجہ اولا نہیں کروا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی جی ہاں چلیے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے قول قد احسن من انتہا الی ما سمع، یعنی جس نے اپنی شنیعت کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا، سے ہاں ٹھیک ہے، سلف صالحین کی علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں۔ سعید ابن جبیر نے یہ کہا عمران سے کہ جس نے اپنی شنید پر، یعنی سنی ہوئی بات کے اوپر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے یا صحابی کا کوئی قول آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کے اوپر عمل کیا تو آپ نے بہتر کیا۔ اور اس سے ان کے علم کی گہرائی کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بریدہ ابن حصیب اور عمران ابن حسین کی روایت، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، دونوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی لیے سعید ابن جبیر نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، پوچھا ضرور کہ وما حملک علی ھذا، تم کو جو بچھو یا جانور نے ڈس لیا تھا تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ استرقیت، میں نے رقیہ کروایا۔ تو کہا وما حملک علی ھذا، یہ رقیہ کرنے کے اوپر تم کو کس چیز نے ابھارا؟ تو کہا کہ ایک حدیث ہم نے سنی ہے جو شعبی بیان کرتے ہیں ہم سے۔ حدیث یاد ہے نا سب کو، ذہن میں ہے جو پڑھے ہیں آپ؟ جی ہاں، شعبی بیان کرتے ہیں لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، ما لم تکن لا رقیت الا من عین او حمت، یہ روایت تھی، رقیہ نہیں ہے مگر نظر بد لگنے میں یا بچھو کے ڈس لینے میں۔ تو سعید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس کی دوسری روایت بیان کی، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے افراد کو خبر دیا کہ میرے امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو کہا ہم الذین لا یسترقون، رقیہ طلب نہیں کرتے ہوں گے، ولا یکتون، دگواتے نہیں ہوں گے، ولا یتطیرون، بدفالی نہیں لیتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ گویا ان دونوں حدیثوں میں، یعنی عمران ابن حسین اور بریدہ ابن حصیب کی روایت اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ سلف کو پتا تھا، خاص کر کے سعید ابن جبیر کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ چلیے سلف صالحین ایک دوسرے کے بے جا تعریف و ستائش سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ہاں، سلف صالحین ایک دوسرے کے بیجا تعریف اور ستائش کے اوپر، ستائش مانے بھی تعریف، سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ سلف رحمہ اللہ علیہم اجمعین
اس کام کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی تعریف کیا جائے اس کام کے اوپر جو کام وہ نہیں کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ تم میں کیا کس شخص نے یہ دیکھا ہے اس ستارے کو جو کل رات میں ٹوٹ کر کے گرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے. اور ساتھ میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ انی لم اکن فی صلاۃ، میں اس وقت نماز میں نہیں تھا، ولکنی لدغت، لیکن مجھ کو ایک بچھو نے ڈس لیا تھا. اس وجہ سے بچھو کے زہر کی وجہ سے یا سانپ کے ڈسنے کی زہر کی وجہ سے میں سو نہیں سکا تھا. تو یعنی یہ ہے کہ رات میں جگا ہوا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا، نہیں، میرے ساتھ ایک مصیبت ہو گئی تھی. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ سلف اپنے عملوں کو چھپایا کرتے تھے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اس کام کے اوپر ان کی تعریف کی جائے جو کام وہ نہیں کیے، بلکہ اس سے ایک قدم اور بڑھیے، جو کام وہ کرتے تھے اس کام کے اوپر بھی وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے، اس لیے اس کام کو وہ چھپاتے تھے، الا یہ کہ اس کے اظہار کا شریعت نے حکم دیا ہو، ورنہ وہ کام دکھا کر کے نہیں کرتے تھے بلکہ چھپا کر کے کرتے تھے. چلیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا کہ اعوذ منہم، کہ تو ان میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل اور نشانیوں میں سے ایک دلیل اور نشانی. بالکل ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ آپ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں. عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے آپ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی توحید کے اوپر گزری اور ان کی وفات شہید ہونے کی حالت میں آئی. یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر دینے میں سچے ہیں، اور یہ آپ کے نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلایا تبھی آپ نے یہ خبر دی. چلیے اس حدیث سے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. بالکل حضرت عکاشہ کے بارے میں ہم کو یہ گواہی دینا ہے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عکاشہ جنتی ہیں، اور اگر کوئی آدمی گواہی نہ دے تو مومن نہیں رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 2 ٹوک کہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ جنتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا. گویا ہم تصدیق کریں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ ان کی فضیلت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ چلیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت تصریح کی بجائے اشارہ و کنایہ میں گفتگو کرنا جائز ہے. یہاں دیکھیے جی، یہاں ایک قید لگایا گیا ہے، اس کو ذرا اس چیپٹر کو ذرا سمجھیے، یہ ایک نئی بات ہے. یہاں قید لگایا گیا ہے بوقت ضرورت. بوقت ضرورت کے معنی حاجت کے وقت، حاجت کے وقت آدمی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تعریض. اشارہ اور کنایہ جس کو کہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں تعریض، تا عین را یا زاد، تعریض. تعریض کے معنی ہوتا ہے کہ ہم لفظ کوئی اور بول رہے ہیں لیکن سننے والا اس کا معنی دوسرا سمجھ رہا ہے، سننے والا اس کا معنی دوسرا سمجھ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ جی ہاں. تو اگر حاجت ہے، ضرورت ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، حاجت اور ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان فی المعارض، یعنی تعریض کرنے میں آدمی جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے. توریہ بھی کہہ سکتے ہیں، تعریض توریہ. توریہ تھوڑا وسیع معنی میں ہے لیکن یہاں تعریض کا لفظ استعمال کیجئے، وہ زیادہ مناسب ہے. کہا کہ تعریض کرنے میں آدمی جھوٹ بولنے سے بچ جائے گا. اور اسی طریقے سے عمران کہتے ہیں، عمران ابن حسین جن کی روایت اوپر گزری ہے بھی، وہ کہتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولنے سے تعریض کے ذریعے سے بچ سکتا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے. لیکن یہ دونوں باتیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی
اور حضرت عمران ابن حسین کی، یہ دونوں باتیں موقوف ہیں، یعنی ان تک ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو نہیں پہنچایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تعریض ثابت ہے۔ آپ نے جملہ کچھ اور کہا ہے اور اس کا معنی کچھ اور ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ رہے تھے، تو ایک غلام تھا جو یحدو الابل، اونٹ کو ہانکنے کے لیے اور تیز چلانے کے لیے عرب کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ وہ شعر جب پڑھا جاتا تھا تو اونٹ مست ہو کر کے خوب تیز چلنے لگتا تھا پورے جوش سے۔ تو ایک غلام تھے جن کی آواز اچھی تھی، انہوں نے اونٹوں کو ہکانے کے لیے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ تیز تیز بھاگنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفقاً یا انجشا، اے انجشا، تھوڑا سلو، نرمی کرو، تھوڑا آسانی کرو، رفقاً بالقواریر، شیشوں کے ساتھ نرمی کرو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ لا تکسر القواریر، شیشوں کو مت پھوڑو۔ قارورہ کہتے ہیں شیشہ کے کسی برتن کو، کانچ کے برتن کو، کانچ اس کے برتن کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانچ کا برتن کہہ کے کیا مراد لے رہے تھے؟ کوئی سواری؟ ہاں جی، کانچ کا برتن کہہ کے یہاں کیا مراد تھا؟ عورت مراد، عورتیں مراد تھیں جو قافلے میں سوار تھیں۔ تیز تیز چلنے سے اونٹوں کے عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو دقت ہوگی، دشواری ہوگی، اسی لیے دھیرے چلو، اتنا اونٹوں کو زیادہ تیز مت بھگاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قواریر کہا، لیکن اس سے مراد لفظ کچھ اور بولا اور مراد اس سے کچھ اور تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ سفر کر کے آ رہا تھا، وہ قافلے میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص سے دشمنی تھی، ایک گاؤں والوں سے، ایک بستی والوں سے۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں وائل ابن حجر جا رہے ہیں، تو آئے کچھ لوگ اور وائل ابن حجر کو پکڑ لیا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ وائل ابن حجر کو پہچانتے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا، تو پوچھنے لگے سب سے کہ کیا یہ وائل ابن حجر ہے، وائل ابن حجر ہے؟ تو اور کہنے لگے کہ قسم کھاؤ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو قوم کے لوگ قسم کھانے سے پرہیز کرنے لگے۔ اسی قافلے میں سوید نامی ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے قسم کھایا، کہا اللہ انہو من آخی، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ وائل ابن حجر کے بارے میں کہا ہمارے بھائی ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ بھائی ہیں سوید کے، تو وائل ابن حجر کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ آئے، جب قافلہ جب لوٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے سوید کے اس عمل کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہ ایسا ایسا ہم لوگوں کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، سوید نے قسم کھا لیا، کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ابرہم، تم ان سب میں سے زیادہ سچے ہو اور سچ بولنے والے ہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ سوید نے جو قسم کھائی تھی وہ یہی معنی لے کر کے قسم کھایا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی یہ میرا دینی بھائی ہے، یہ میرا اسلامی بھائی ہے۔ اور سمجھنے والے نے کیا سمجھا کہ یہ اس کے نسب کا بھائی ہے، اور یہ سمجھ کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ جی یہی تعریض ہے، یعنی لفظ کا اظہار کچھ اور کی کرنا ہے، ہماری نیت میں کچھ اور ہے، سامنے سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر کر رہے تھے، ہجرت کا سفر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے تھے تھوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 3-4 سال بڑے بھی تھے آپ، اور آپ تھوڑے سے بزرگ لگتے بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس قافلے کے بڑے ہیں. تو کوئی بھی گزرتا اگر تو سوال کرتا یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا. تو حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے تھے کہ یہ مجھ کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، رجلون یہدینی السبیل، یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ کہتے تھے. سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ سفر کے راستے کو بتانے والا آدمی ہے، سننے والا یہ سمجھتا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق کا مقصد یہ تھا کہ انہو یہدینی صراط اللہ المستقیم، یہ مجھ کو اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی. تو اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں جو حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریض کا استعمال کیا. کہاں؟ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے آپ میں اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا ناپسند کیا کہ تم میں سے نہیں ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دروازہ کھلے اور سب آدمی ایک پر ایک اٹھ کر کے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہم سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، کیونکہ صحابہ خیر کے حریص تھے. تو آپ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک ایسے جملے کا استعمال کیا جس سے کام بھی ہو گیا اور لوگ معاملے کو سمجھ بھی گئے. آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ تم لوگوں سے سبقت لے گئے. چلیے. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بعد دعا کی درخواست کرنے والے شخص کو احسن انداز میں بیٹھا دینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و احسن اخلاق کے مالک تھے. بلا شبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع اخلاق کے مالک تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے عمدہ اور سب سے بہترین اخلاق میں سے تھے. اور یہاں پہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عکاشہ کے بعد جو کھڑے ہوئے تھے ان کے آپ نے ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہا کہ نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، یا چھوڑو تم کیا ہم کو دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، چلو بیٹھ جاؤ جی، اس طرح سے ڈانٹا نہیں آپ نے، بلکہ آپ نے ایک احسن طریقہ استعمال کیا. گفتگو ابھی آپ کے سامنے ہو چکی ہے. گویا پتہ یہ چلا کہ آدمی کے اچھے اخلاق میں سے ہے کہ جو چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ چیز اپنی زبان پر نہ لائے، اس کو نہ بولے. مثال کے طور پہ کھلم کھلا کوئی آدمی اگر مان لیجیے جا رہا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، بشری تقاضے کو پوری کرنے کے لیے، تو کوئی کھلم کھلا کہتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے اٹھ کے کام ہے، ایک ضروری کام ہے، آتے ہیں، کہہ دیا، بات ہو گئی مکمل. چلیے. باب 4 جس بات کو کہنے سے لوگ ناپسند کرتے ہوں اس بات کو اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہیے. یہ حسن اخلاق کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے اور حسن اخلاق کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. باب 4 شرک سے ڈرنے کا بیان. ہاں. ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور جو جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے چوتھے چیپٹر پہ ہم اور آپ پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ غور کرنا ہے کہ ہم لوگ ابھی تک توحید کے بنیادی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، توحید کے بنیادی باتوں کو سیکھ رہے ہیں. شیخ رحمت اللہ علیہ نے پہلے توحید کے تعلق سے ترغیب کا ذکر کیا، یعنی ہماری اور آپ کی توجہ کو توحید کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی کہ ہمارے دل کے اندر توحید سے محبت جگے، توحید سے ہم محبت کرنے لگیں. اس لیے آپ نے کہا فضل التوحید، توحید کی یہ فضیلت ہے. وما یغفر من الذنوب یا وما یکفر من الذنوب، اللہ رب العالمین توحید کے ذریعے سے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ موحدین جو حقیقی موحد ہوگا یدخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا. ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اب ہمارے دل کے اندر توحید کی عظمت راسخ ہو گئی.
بیٹھ گئی ہے نا. اور اسی طریقے سے اب انسان ان باتوں کو جان لینے کے بعد کہ توحید کی اگر وہ تحقیق کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ توحید سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا. جی کرے گا. اور جب توحید سے محبت کرے گا تو ضروری ہے کہ توحید سیکھے گا، توحید جاننے کی کوشش کرے گا. اور جب توحید جان لے گا تو دنیا میں وہ آدمی سوچے گا کہ ہم کو ایک بہت بڑا خزانہ حاصل ہو گیا ہے، ایک کنز مل گیا ہے، ایک بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی ہے جس سے ہم اپنی دنیا کی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی سنوار سکتے ہیں. تو دنیا میں اگر ہم کو اور آپ کو مال کا کوئی گٹھری یا کوئی خزانہ حاصل ہو جائے تو اس کے جو لٹیرے ہوتے ہیں اس سے ہم حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جی بولیے بھائی، جلدی جلدی بولیے. کرتے ہیں. جی جی کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ توحید کی عظمت جان گئے، توحید کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ گئی، توحید کے بارے میں جاننے کا جذبہ آپ کو پیدا ہو گیا، اور جو کچھ آپ نے توحید کے بارے میں جانا ہے وہ ایک دولت آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہم کیسے اس کی حفاظت کریں. تو توحید کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، لیکن شرک اس کی ضد ہے، وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان کہا کہ اے لوگو، تم توحید کی عظمت جان گئے، توحید کی فضیلت جان گئے، توحید کے بارے میں سمجھ گئے، توحید کی دولت حاصل ہو گئی ہے، تو توحید کو ختم کرنے والی جو چیز ہے، توحید کے اندر کمی لانے والی جو چیز ہے، تمہارے توحید کے اس پاور کو پاور لیس بنانے والی جو چیز ہے وہ شرک ہے. ضروری ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم شرک سے ڈرو، شرک سے پرہیز کرو، شرک کو سمجھو، تب جا کر کے شرک سے اجتناب کرو گے، شرک سے پرہیز کرو گے، تب جا کر کے تمہاری یہ توحید تم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے زندگی میں بھی. اس کے بعد آیت کریمہ کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر کرے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ